السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: قال رب اجعل لی آیہ۔ زکریا علیہ السلام نے یہ کہا، اے میرے رب، میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 أيام الا رمزا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے سوائے اشارے سے، صرف اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، تم اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام تسبیح بیان کرو، رب کی تسبیح بیان کرو۔ یہاں اللہ رب العالمین زکریا علیہ السلام کے تعلق سے یہ بیان فرما رہا ہے کہ جب انہیں اولاد کی بشارت دی گئی، بڑھاپے میں معجزانہ طور پر اولاد کی خوشخبری سنائی گئی، تو وہ بہت خوش ہوئے اور اس کے اشتیاق میں اضافہ ہو گیا، اور اللہ رب العالمین سے نشانی طلب کرنے لگے کہ یہ حمل جب واقع ہوگا تو اس کی علامت کیا ہوگی، ہم کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو شروعاتی وقت میں نہیں معلوم ہوتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نبی ہے، وہ غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، ان کی بیوی حمل سے ہوگی تو ان کو نہیں معلوم ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اجعل لی آیہ، کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دو، کہ یعنی جب حمل سے ہو تو مجھے کیا ہو، پتہ چل جائے، نشانی بتا دیجئے، نشانی مقرر کر دیجئے۔ دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے نشانی بیان کر دی کہ آیتک الا تکلم الناس 3 أيام الا رمزا۔ اللہ نے کہا تمہاری نشانی صرف یہی ہے کہ تم 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکتے ہو سوائے اشارے میں، زبان سے نہیں بات کر سکو گے، اشارے سے بات کر لو گے۔ یہی کیا ہے، نشانی ہے کس بات کی، کہ اب اولاد ہونے والی ہے، حمل قرار پکڑ لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں شکرانے کے طور پر زکریا علیہ السلام کو مکلف بنایا، حکم دیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا۔ زبان سے بات نہیں کر سکتے لیکن خاموشی سے کثرت سے اپنے رب کو یاد کرو۔ دیکھیے، ذکر ایک آسان عبادت ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ذکر کو کثیر سے جوڑا گیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا ذکر کرو، ذکر کے لیے کثیر کا صیغہ استعمال کیا ہے، کثیر معنی زیادہ، یعنی زیادہ ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔
وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کو خوب یاد کرو، خوب ذکر کرو، زیادہ ذکر کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہاں بھی آیت میں دیکھیے اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ جمعہ کی نماز جب ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو اور اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کو خوب زیادہ یاد کرو. تو یہاں ذکر کے ساتھ کثیر کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اللہ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو کثرت سے یاد کرتے ہو، ایسے ہی اللہ رب العالمین کو خوب زیادہ یاد کرو، اس سے بھی کہیں زیادہ یاد کرو. اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا واذکروا اللہ کثیرا. جب تم کسی جماعت سے ملاقات کرو جہاد کے میدان میں تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو خوب زیادہ یاد کرو. یہ جنگ کے میدان میں ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ذکر ایک آسان عبادت ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں متعدد آیتوں میں کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں زکریا علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رب کو کثرت سے یاد کریں، زیادہ اپنے رب کو یاد کریں. تو نشانی یہی ہے کہ بات نہیں کر سکو گے مگر اشارے کنائے میں. تو اب اس خاموشی میں کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرو. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. تو جو یہ نعمت اولاد کی نعمت ملنے والی ہے یہ اس کا شکر ہوگا، اس کی شکر گزاری ہوگی. گویا کہ یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ تمہاری طلب کے مطابق، تمہاری چاہت کے مطابق، تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں مزید نعمتوں سے نواز رہا ہے، اولاد کی نعمت دے رہا ہے. تو نعمت کے ملنے کے اعتبار سے اسی حساب سے اس کا شکر بھی ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. کثرت سے یاد کرو. کیوں کثرت سے یاد کرو؟ کہ اولاد کے ظاہری اسباب نہیں ہیں مگر تمہاری چاہت کے مطابق اور تمہاری طلب اور تڑپ اور دعا کے نتیجے میں اللہ تمہاری دعا کو قبول کیا اور تم کو اولاد دے رہا ہے. تو ذمہ داری بنتی ہے کثرت سے یاد کرو. جس قدر نعمتیں ملتی ہیں اسی اعتبار سے اللہ کا شکر بجا لانا بھی یہ ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وفیہ مناسبۃ عجیبہ. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا ہے اور اشارہ اور اس سے پہلے یہ کہا ہے کہ نشانی یہ ہوگی کہ تم بات نہیں کر پاؤ گے. اولاد کے پانے کی نشانی کیا ہوگی؟ حمل کی نشانی کیا ہوگی؟ تم بات نہیں کر پاؤ گے. کیا عجیب مناسبت ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے اسباب کے ہونے کے باوجود آدمی کیا ہو رہا ہے؟ محروم ہو رہا ہے، بات چیت کرنے سے محروم ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے آدمی محروم ہو گیا. تو یہ سبق کیا ہے؟ مناسبت کیا ہے؟ کہ یہ سارے معاملات، کائنات کا نظام، سسٹم، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے چلتے ہیں. اسباب بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جب انہیں اولاد کی نعمت دی، زکریا علیہ السلام کی بیوی جب حمل سے ہوئی، یحییٰ علیہ السلام حمل میں قرار پائے،
تو وہ گفتگو کرنے سے محروم ہو گئے، بات چیت کرنے سے 3 دن رک گئے، بول ہی نہیں پاتے تھے مگر اشارے اور کنائے میں. تو اسباب ہونے کے باوجود وہ گفتگو نہیں کر پا رہے، یعنی ان کے پاس زبان ہے، زندگی ہے، منہ ہے، پیٹ ہے، گلا ہے، یہ گفتگو کے جو اسباب ہیں وہ سارے اسباب موجود ہیں لیکن نہیں بول پا رہے. اسباب کے ہونے کے باوجود بھی وہ کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے. اسی طرح اولاد ہونے کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ ختم ہو گئے تو اولاد نہیں ہوتی. یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ مناسبت بتائی جا رہی ہے کہ یہ کائنات کا نظام اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے، یہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. آپ غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں، ان کے لیے دریا میں راستہ بن گیا، ان کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نجات پا گئے، مگر فرعون کا کیا ہوا؟ ڈوب گیا. دریا میں راستہ بننا ممکن نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا؟ تابع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں تھے ان کو صندوق میں ڈالا گیا تو بچ گئے، نجات پا گئے، اللہ نے وہ اسباب متعین کر دیا، نجات پا گئے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن بچ گئے. اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے پٹکا، ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر لٹایا لیکن ابراہیم علیہ السلام کی چھری نہیں چلی. تو یہ سب کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے تابع ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں زکریا علیہ السلام کو مکلف بنایا کہ وہ کثرت سے اپنے رب کو یاد کرے. تو اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نعمت کے ملنے کے بعد اللہ رب العالمین کا کثرت سے یاد کریں. تو یہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت زندہ ہے. اور اگر آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.